مسیح خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ جس نے ایک بار یہ پھر موقع بخشا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو رکھ سکوں، خدا کی تعلیمات کو رکھ سکوں، اور شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر یہ دن ہماری زندگی میں بخشا۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس میں سے 1% بھی ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، تو ضرور ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوندہ جو کچھ آج میں ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے کہ ہم لاسٹ ٹائم سیکھ رہے تھے گناہ کے بارے میں، علم الگناہ، اور آج میں اس کا پارٹ 2 جو ہے اس کے نیکسٹ سلائیڈز کو جو ہے نا ایکسپلین کروں گا، اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے، وضاحت دیکھیں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم سیکھ رہے تھے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی پہچان اور خصوصیات پر بات کی تھی، اور آج جو میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی۔ ہوا یوں کہ خدا نے جب آسمانوں کو اور ان کی معموری کو خلق کیا تو اسی وقت فرشتوں کو بھی خلق کیا۔ فرشتوں کے مختلف اقسام اور درجات ہیں، جن میں سے لوسیفر بھی ایک اہم فرشتہ تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے خدا نے نوری مخلوق کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اور ہمیں نہیں پتہ کہ انسان کی پیدائش کتنے سال بعد ہوئی، یا آدم کی پیدائش جو ہم پیدائش کی کتاب میں کریشن کی دیکھتے ہیں، کریشن کا جب ہم چیپٹرز پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہاں پر جب بھی بائبل مقدس میں لفظ ابتدا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک ٹائم ہے، وہ کسی ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا ایک اختتام بھی ہوگا۔ اور یہ جو زمین ہم دیکھتے ہیں، یہ خدا نے جب اس کے بنیاد رکھی، اس کو بنایا، پیدا کیا، تو اس کا ایک اختتام بھی ہوگا۔ کیونکہ اس کی ایک ابتدا ہوئی ہے، اور جدھر بھی لفظ بائبل مقدس میں ازل آئے گا، ازل سے، تو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ اب وہ کب ذبح کیا گیا یہ اس کا نہیں پتہ ہمیں، اس لیے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے سال بعد جو ہے پھر یہ زمین کی بنیاد رکھی۔ اور یہ جو زمین کی پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین کو پیدا کیا، تو یہ کریشن ہے، یہ زمین کا دوبارہ بننا ہے۔ پہلے اس کی کہہ لے کہ شکل بگڑ چکی تھی، یہ خدا نے دوبارہ زمین کو بنا ڈالی ہے۔ جو ہم زمین دیکھتے ہیں یہ شروع ہی سے ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا ازل سے موجود ہے، لیکن تخلیق ازل سے نہیں تھی۔ اگر ہم لوسیفر فرشتے کے بارے میں دیکھیں، لوسیفر فرانسیسی لفظ ہے جو شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیطان کے لیے عیسائی 14:12 میں لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ یہاں پر صبح کے روشن ستارے کے لیے جو لفظ آیا ہے عبرانی میں ہلیل بن شیار، یعنی کہ صبح کا معروف روشن ستارہ۔ اگر ہم حزقیل 28 باب میں دیکھیں، حزقیل 28 باب 11 سے 19 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس فرشتے کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ لوسیفر فرشتگان میں سے ایک سایہ افغن، یعنی کہ اعلیٰ مقام رکھنے والا فرشتہ تھا، جو مقرب بھی تھا۔ سایہ افغن فرشتہ، اعلیٰ مقام رکھنے والا فرشتہ، دیکھیں یہ لوسیفر اتنا خوبصورت فرشتہ تھا کہ جب یہ اپنے پروں کو پھیلاتا تھا تو اس کے پروں سے ساز نکلتے تھے، اور یہ اس کے پتہ نہیں ہر قسم کے جو قیمتی پتھر تھے وہ اس کے پروں پر لگے ہوئے تھے، ایک رنگ برنگے پتھر لگے ہوئے تھے، اتنا خوبصورت فرشتہ تھا۔ اور یہ خدا کے بہت نزدیک تھا، خدا کے تخت کے بہت نزدیک تھا۔ جب اپنے پر پھیلاتا تھا تو خدا کا تخت اس کے پروں کے سایہ کرتے تھے، خدا کے تخت پر اس کے پر۔ یہ اتنا قریب اور خوبصورت فرشتہ تھا۔ لوسیفر بھی خاتم الکمال اور دانش سے مامور تھا،
بہت حکمت والا اور بہت علم والا فرشتہ تھا، اور اپنی ذات میں وہ بہت کامل تھا۔ خدا نے اسے دانائی اور علم میں کامل بنایا تھا۔ اس نے اسے نیک و بد کا علم بھی بخشا تھا۔ اب لوسیفر کو نیکی کیا اور بدی کیا ہے اس کا علم تھا، خدا نے اس کو یہ علم بخشا تھا۔ یاد رکھیں، خدا نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ان سب کو نیکی اور بدی کا علم ہے، لیکن فرشتے علم رکھنا اور چیز ہے اور اس علم کو عمل میں لانا اور چیز ہے۔ نیکی اور بدی کا علم ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نیکی اور بدی کا علم رکھتے ہوئے بدی کرتے ہیں تو پھر ہمارا گناہ گنا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بدی کا علم لوسیفر کے پاس نہ ہوتا تو وہ دانشور نہ ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کے علم سے واقف ہونے سے کوئی گنہگار نہیں گنا جاتا۔ جیسے کہ خدا بھی جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، مگر وہ گنہگار نہیں۔ خدا کی ذات میں گناہ نہیں، وہ پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اسے نیکی اور بدی کا علم ہے لیکن وہ گنہگار نہیں۔ بدی کا علم ہونا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ بدی کو اپنانا گناہ ہوتا ہے۔ لوسیفر بھی نیکی اور بدی کا علم رکھتا تھا۔ وہ شروع میں تو گنہگار نہیں تھا، مگر جب اس نے اپنا درجہ خدا کے برابر کرنے کے لیے بری نیت باندھی اور بدی کے علم کو وہ عمل میں لایا تو خدا نے اس کے اس عمل کو گناہ کا نام دے دیا، اور یوں گناہ قائم ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ خدا سب چیزوں کا بنانے والا ہے، وہ تخلیق کار ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے خدا نے نہیں بنایا، خدا نے اس کی تخلیق نہیں کی، اور وہ گناہ ہے۔ گناہ کا بانی کون ہے؟ ابلیس، لوسیفر۔ وہ گناہ کا بانی بن گیا جب اس نے گناہ کیا۔ وہ گناہ کا خالق ہے، اس نے گناہ کو پیدا کیا ہے، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا۔ خدا نے صرف نیکی اور بدی کا علم دیا تھا، نیکی کیا اور بدی کیا ہے، اچھے کام کون سے اور برے کام کون سے ہیں، لیکن گناہ خدا نے پیدا نہیں کیا۔ گناہ کا تخلیق کار ابلیس ہے، گناہ کا بانی ابلیس ہے۔ لوسیفر کے اندر کا علم ہی اس کے لیے گناہ کا سبب بن گیا۔ اس کے اندر جو علم تھا نیکی اور بدی کا، اسی کی وجہ سے وہ گناہ کا بانی بن گیا۔ علم اونچے پن کا رخ اپنا لیتا ہے اور غرور پیدا کرتا ہے۔ بس لوسیفر مغرور ہو گیا اور یوں اس کے اندر سے گناہ کا آغاز ہوا۔ گناہ خدا کے اندر سے نہیں نکلتا، یاد رکھیں، گناہ خدا کے اندر سے نہیں نکلتا۔ یہ لوسیفر تھا جس کے بدی کے علم نے اس کے اندر گناہ کو پیدا کیا، اور لوسیفر گناہ کا باپ ہوا۔ گناہ کا باپ کون ہے؟ لوسیفر۔ اسی طرح ہم اگر آگے اس کو فردر دیکھیں تو گناہ کی ابتدا آسمان میں ہوئی۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 8:1، علم غرور پیدا کرتا ہے۔ پس لوسیفر کے بے حساب علم نے اس میں غرور پیدا کر دیا اور اونچا ہونے کی سوچ اس میں آ گئی۔ یاد رکھیں کہ غرور سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ ہے، اور جو حد سے زیادہ اونچا بنتا ہے وہ ابلیس کی مانند ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا دنیا میں گناہ بدی آسمان میں ہوئی۔ سب سے پہلا گناہ آسمان پر ہوا، اور وہ غرور کا گناہ تھا جسے لوسیفر نے کیا۔ کرنتھیوں کے خط میں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ آج بھی اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں، علم کی بات کروں، تو لوگوں کے پاس بہت ایجوکیشن ہے، بہت علم ہے، لیکن وہ بہت مغرور ہوتے ہیں شخص۔ ایجوکیشن کا پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی زیادہ انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، کتنا علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، یہ ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن کا پرپز ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں۔ کردار کو بہتر بنانا ہی ایجوکیشن ہے۔
لیکن ہم نے یہاں پر اس کو غلط لیا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہوتی ہے، اس کا بیہیویئر اگریسو ہوتا ہے، وہ بہت اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ کسی عام سے شخص سے کہہ لیں کہ اس کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے کسی ایک سائیکل والے رکشے والے سے، اور اس کا بیہیویئر چیک کرے، وہ کتنا اگریسو بولے گا، کیونکہ اس کے پاس تعلیم ہے۔ ہمارے اکثر پاکستان میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی تم منو جاندا نہیں میں کون، یہ ایسا جملہ ہے جو ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو شخص ترقی کرتا ہے، جو شخص علم میں بڑھتا ہے، ایجوکیشن میں بڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا جاتا ہے، باقی لوگ اس کو چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر ایک بات کیا کرتے ہیں کہ غرور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر پورے ارتھ پلینٹس پر دیکھیں، پوری دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں سے اگر ایک شخص سے بھی اگر آپ خود کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر غرور آ گیا ہے۔ یعنی کہ 7 ارب آبادی میں سے ایک ایسا شخص، ایک سنگل پرسن ہو، اگر آپ خود کو اس سے بہتر سمجھیں تو یہ آپ کے اندر غرور ہے۔ آگے بڑھنا، ترقی کرنا ہمارے اندر غرور کو پیدا کرتا ہے، اور جب ہمارے اندر غرور آتا ہے، جب ہم مغرور ہوتے ہیں تو ہم ابلیس کی مانند بن جاتے ہیں۔ دیکھیں ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس شخص، بہت مایوس ہوا ہے ابلیس کا معنی ہے بہت مایوس۔ آگے بڑھنا اور بلندیوں تک جاننا یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ حکمت سکھاتی ہے کہ ترقی کرو، مگر جہاں وہ یہ سکھاتی ہے کہ آگے بڑھو، وہاں وہ یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ تمہاری ایک حد ہے اور تم اس حد سے آگے نہ بڑھنا۔ حکمت سکھاتی ہے کہ اس سے آگے تم سے کسی اور بڑے کی حد شروع ہوتی ہے اور تم اپنے سے بڑے سے آگے نہ بڑھنا۔ حکمت سکھاتی ہے اپنے حاکم سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ حاکم کے متئی رہنا، اپنے سے بڑے کی برابری نہ کرنا۔ حکمت یہ سکھاتی ہے کہ مالک نے جو مقام تم کو دیا ہے اسی پر رہو۔ پس جب شیطان نے اپنے عہدہ سے تجاوز کیا تو مجرم ٹھہرایا گیا۔ لوسیفر نے اپنے تخت کو خدا کے تخت کے برابر لے جانے کی نیت ٹھانی۔ حکمت نے اسے ایسا کرنے سے ضرور روکا ہوگا، مگر آزاد مرضی کے سبب سے اس نے حکمت کی نہ سنی اور نافرمانی کی۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ آدم اور حوا کو خدا نے آزاد مرضی دی تھی۔ خدا کسی بھی شخص کو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو وہ اس کے فطرت میں خدا نے اس کو آزاد مرضی دی ہے، فری ول دی ہے، اور چناؤ کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ غلط کیا ہے برا کیا، اس میں تم نے خود ڈیسیژن لینا ہے۔ خدا انسان کو جانوروں کی طرح پیدا نہیں کرتا۔ جانور اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ جانور نے وہی کچھ کرنا ہے جو نیچر نے، جو فطرت نے ان کے اندر صلاحیت ڈالی ہے، وہ اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا نے انسان کو مشینوں کی طرح پیدا نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں روبوٹس جو ہوتے ہیں، روبوٹس وہی کام کرتے ہیں جو ان میں پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ مشین کی اگر آپ دیکھیں تو مشین وہی کام کرتے ہیں جو ان کے اندر جو پروگرامنگ کی جاتی ہے، جو فنکشن ڈالے جاتے ہیں، وہ انہی کمانڈس کو فالو کرتے ہوئے وہ کام کرتی ہے۔ لیکن خدا انسان کو غلام پیدا نہیں کرتا، خدا انسان کو مشینوں کی طرح پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو خود یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ خود جانے کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے۔ پس خدا نے لوسیفر کے اس کام کو گناہ قرار دے دیا اور اسے شیطان کا نام دے دیا۔ خدا قادر مطلق نے اسے حکمت چھین لی اور اسے خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا۔ حزقیل 28:17 میں لکھا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ماتحت فرشتوں کو بھی گرا دیا جو نفلیم کہلاتے ہیں۔ خدا کے نظام کو قائم نہ رکھنا گناہ ہے۔ خدا نے آپ کو جس سسٹم میں، جس نظام میں رکھا ہے، اگر وہ قائم نہیں رہتا تو وہ گناہ ہے۔
ابلیس نے خدا کے نظام کو قائم نہ رکھا، اس نے بغاوت کی اور لاتعداد اور بہت سے مقدس فرشتوں کو جو اس کے ماتحت تھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ لکھا ہے کہ 1/3 فرشتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ فرشتے جن کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا انسانوں کے مانند بدن رکھتے تھے، یہ انسان نما فرشتے تھے۔ بس بدن رکھنے کے سبب سے خواہش اور گناہ ان میں سما گیا۔ پیدائش 6:6 میں لکھا ہے کہ ان کو نفلیم کہا جاتا ہے۔ نفلیم کا مطلب ہے گرائے گئے فرشتے، گرا ہوا۔ عبرانی میں جب بھی ایم کا لفظ آتا ہے تو وہ پلور ہو جاتا ہے، اس لیے نفلیم گرائے گئے ہوئے۔ نفلیم کے بارے میں یہ جو پیدائش 6:6 میں جو جبار کا ذکر ہے، خدا کے بیٹوں نے خدا انسان کے بیٹوں سے بیاہ کیا، اور یہ خدا کے بیٹے کون ہیں، جبار کون ہیں، اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے ایک سیریز بناؤں گا۔ لیکن یہ چونکہ ہم گناہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو اس میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، بس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں شارٹلی۔ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں جن جباروں یا نفلیم کا ذکر ہے وہ انسان نما فرشتے تھے جنہوں نے گناہ کیا تھا، اور آدم کے زمین پر وجود میں آنے سے پہلے ہی زمین کے خشک ہوتے ہی غالباً دوسرے اور تیسرے دن کے درمیان ابلیس کے ساتھ زمین پر گرا دیے گئے تھے۔ لاکھوں سالوں سے وہ زمین پر بس رہے تھے، جیسا کہ پیدائش 6:6 میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے۔ بعد میں انہوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور ان سے ان کے لیے اولاد پیدا ہوئی۔ یہ اولاد قد آور اور طاقتور سورما تھے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو انسانوں کے ساتھ نفلیم کے جسم بھی برباد کر دیے گئے، جن کی راکھ آثار قدیمہ والوں کو ڈھانچوں کی صورت میں ملی ہے، مگر اب ان کی روحیں بدروحوں کی صورت میں زمین پر بھٹک رہی ہیں اور بدنوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اب بدن نہیں ہے، مگر بدن خواہشیں اور ان روحوں میں موجود ہیں جن کو وہ انسانی بدنوں میں پورا کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بدروحیں انسانی روحیں نہیں ہوتی، وہ شریر فرشتوں کی روحیں ہیں، اور جن جن انسانوں میں رہتی رہیں اب بھی رہ رہی ہوں وہ ان کا نام لے لیتی ہے۔ بس ان کے کسی انسان کا نام لینے سے کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں مر گیا اور بدروح بن گیا۔ میرے عزیزو، یہ جو گرائے گئے فرشتے تھے، جو 1/3 فرشتے ابلیس لوسیفر کے ساتھ گرا دیے گئے، ابلیس کے ساتھ گرائے گئے، یہ جسم رکھتے تھے فرشتے، اور اس وجہ سے جو آج وہ زمین پر ہیں وہ بدروحوں کی صورت میں ہیں اور انسانوں کے بدن کو ڈھونڈتے، کیونکہ بدن ان کی ضرورت ہے، اور وہ کسی بھی بدن میں آج ہم جب اکثر پریئر فیسٹیولز میں دیکھتے ہیں کہ اکثر بدروحیں آ جاتی ہیں انسانوں کے اندر، تو وہ وہی شریری فرشتوں کی روحیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فلاں کے روح آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی وہ اکثر ہمارے جو پادری ہوتے ہیں، دعا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی بتا تو کون ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، اور وہ فلانے کسی بھی ان کے رشتہ دار یا پھپھی خالہ ماسی کسی کا بھی نام لگا دیتی ہیں کہ میں ان کے گھر سے آئی ہوں، ان کے گھر کا گیٹ اس کلر کا ہے، اور اس کو جی یہ چیز بہت پسند ہے، انہوں نے بکری رکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی وہ بدروحیں باتیں کرتی ہیں اور اس طرح وہ خاندانوں میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ان کو ناموں کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے دھوکہ نہ کھانا، آپ اپنے کسی بھی رشتہ داروں میں خلل نہ پڑنے دیں ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کو سب کچھ علم ہوتا ہے، آپ دھوکہ نہ کھائیں ان سے۔ یہ شریر فرشتوں کی روحیں ہیں جو انسانوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں کہ نیک و بد کی پہچان۔ آدم نے گناہ کیسے کیا؟ آدم کی پیدائش سے لاکھوں سال پیشتر ابلیس زمین پر گرایا جا چکا تھا، جیسے کہ میں نے اوپر بیان کر دیا ہے،
اور بعد میں جب خدا نے آدم کو بنا کر زمین پر رکھا اور حوا کو آدم کی بیوی بنا کر اسے دیا، تو حوا کمزور مخلوق تھی کیونکہ وہ مرد میں سے نکالی گئی تھی اور مرد کا جلال تھی۔ ابلیس چلاک تھا، وہ آدم کے پاس نہیں گیا، وہ حوا کے پاس آیا اور اسے بہکایا اور اسے خدا کے برابر ہونے کا وہی غلط سبق پڑھایا جو اس نے خود علم کے غرور میں آزاد مرضی سے پڑھا تھا، اور اس عورت کو کہا کہ جب تم وہ پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ دراصل ابلیس ان سے نافرمانی کروا کر اپنی مانند بنانا چاہتا تھا۔ ابلیس نے جھوٹ بولا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ خدا نے تو پہلے ہی انہیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا تھا۔ ابلیس کے مشورے سے انہیں خدا کی مانند بننے کی مزید ضرورت نہیں تھی۔ نیک و بد کی پہچان کا علم کیا ہے؟ خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت لگا کر اس درخت کے ذریعے سے آدم اور حوا کو نیک و بد کی پہچان کا علم دیا تھا کہ بدی بھی کوئی چیز ہے، تم اس سے دور رہنا۔ مگر ابلیس نے ان سے نافرمانی کروا کر بدی کو ان میں داخل کر کے خدا کی مانند تو نہیں بلکہ اپنی مانند بنا لیا۔ لہٰذا آدم خدا کے مانند بننے کے شوق میں آسمانیوں کی جماعت میں سے ایک کی مانند یعنی لوسیفر کی مانند ہو گیا، جیسا کہ پیدائش 3:22 میں لکھا ہے۔ اور یہوہ خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ یاد رکھیں یہاں پر جو پہچان میں کا لفظ آیا ہے، عبرانی میں اگر اس کا صحیح ہم ترجمہ دیکھیں تو وہ پہچان کے لیے، پہچان میں نہیں، پہچان کے لیے، کیونکہ جو اس میں عبرانی لفظ ہے وہ ہے بدہدیت۔ بدہدیت نہیں لکھا، بدہدیت نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے لد ہدیت، لد ہے بد نہیں، اس لیے اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے پہچان کے لیے۔ بس آدم ابلیس کے جانسے میں آ کر خدا کی مانند بننے کے شوق میں آسمانیوں میں سے ایک یعنی ابلیس کی مانند ہو گیا، بلکہ خدا کے قول کے مطابق وہ مر گیا۔ اوپر کی آیت میں ہم سے مراد خدائے ثالوث نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نافرمانی کر کے کوئی باپ یا بیٹے یا روح القدس کی مانند نہیں بن سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے کہ جو لفظ ہم آتا ہے، ہمارے بہت سے لوگ، بہت سی کلیسیا، ایون کہ میں نے جو کورسز بھی کیے ہیں ان میں بھی جو یہ لفظ ہم ہے وہ اس کو یہ خدائے ثالوث کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہاں پر خود باپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ وہ اس ہم کی لفظ سے یہی بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر تثلیث ہمیں ملتی ہے، یہاں پر تینوں شخصیات ہمیں ملتی ہیں، خدا کی ذات میں جو کثرت ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر جو ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خدائے ثالوث کے لیے نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم اس کو تثلیث کے ہی معنی میں لیتے ہیں تو جب خدا نے کہا کہ دیکھو وہ گناہ کر کے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، تو اگر یہ خدا کی ذات ہم اگر خدا اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا تھا تو کیا خدا بیٹے کی مانند ہو گیا؟ وہ کیا آدم گناہ کرنے کے بعد بیٹے کی مانند ہو گیا؟ بیٹے کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ بے عیب ہے، وہ بے عیب برہ ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر دے۔ میرے عزیزو، یہاں پر گناہ کر کے آدم بیٹے کی مانند نہیں بنا، روح القدس کی مانند نہیں بنا، کیونکہ روح القدس بھی پاک ہے، اور باپ کی مانند بھی نہیں بنا، کیونکہ باپ بھی بے عیب ہے، وہ بھی بے گناہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہم لفظ آتا ہے، خدا نے جدھر بھی پیدائش کی کتاب میں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ خدا نے استعمال کیا کیونکہ خدا کے ساتھ اس کے فرشتے بھی تھے۔ خدا فرشتوں کو بھی ساتھ ملا کر کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، آؤ ہم انسان کو پیدا کریں، آؤ ہم جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے، خدا نے کہا کہ آؤ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، برج بنا رہے ہیں۔ خدا جب بھی ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ تثلیث کے معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، اگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو
اس کو تثلیث کے معنی میں لیتے ہیں وہ اس کو 3 ہی کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو لفظ آتا ہے وہ 2 کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم 4 کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 لوگ جو کہیں بیٹھے ہوں، 5 بیٹھے ہوں، 10 بیٹھے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس کو تثلیث اور 3 کے ساتھ ہی کیوں اس کو لیا ہے۔ سو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو جہاں پر ہم کا لفظ آیا ہے یہ اس کو خدائے سہلوس کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، یہ تثلیث کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے۔ بعض اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کا مطلب ہے انسان کے اعضائے مخصوصہ، یہ جو انسان کے اسپیشل آرگنز ہوتے ہیں جس کو ہم پرائیویٹ پارٹس بھی کہتے ہیں، کہ کچھ اس کی جب تفسیر کرتے ہیں کچھ علماء اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اعضائے مخصوصہ ہیں، یہ اسپیشل آرگنز ہیں، انسان کے جو اسپیشل آرگنز ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے، مگر نہیں، وہ ایک درخت ہی تھا۔ یاد رکھیں وہ ایک درخت ہی تھا۔ وہ درخت باغ کے بیچ میں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آتے جاتے اسے دیکھے اور انہیں یاد رہے کہ بدی ایک چیز ہے جس سے انہیں دور ہی رہنا ہے۔ خدا کی مرضی بھی یہی تھی کہ بدی کے بارے میں ان کو صرف علم ہو، نہ کہ وہ بدی کا تجربہ کریں۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت اس کا پھل کھانے کے لیے نہیں لگایا گیا تھا، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ اس کو کبھی نہ کھانا۔ عبرانی لفظ دیکھیں تو لکھا ہے کبھی نہ کھانا۔ بعض کی سوچ کے مطابق اگر وہ اعضائے مخصوصہ ہیں تو کیا وہ کبھی مباشرت ہی نہ کرتے، بلکہ خدا نے تو پاکیزگی کی حالت ہی میں انہیں بذریعہ مباشرت اولاد پیدا کرنے کی برکت دے رکھی تھی۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر آدم اور حوا گناہ نہ کرتے، اگر وہ باغ سے نہ نکالے جاتے تو آگے ان کی اولاد نہیں تھی ہونی۔ میرے عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا نے پاکیزگی کی حالت ہی میں ان کو یہ برکت دے رکھی تھی کہ وہ اولاد پیدا کرتے باغ عدن میں رہ کر۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ خدا نے وہ پھل بعد میں انہیں کھانے کے لیے دینا تھا، مگر ابلیس نے پہل کر لی اور بہکا کر ان سے نافرمانی کرا دی اور بدی کی روح ان کے اندر رکھ دی۔ مگر لوگوں، یہ خیال سراسر کلام کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں تھا، خدا نے ان کو یہ پھل کھانے کے لیے کبھی نہیں دینا تھا، کیونکہ نہیں کے لیے جو لفظ بائبل میں درج ہے وہ ہے لو، یعنی کبھی نہیں کھانا۔ عبرانی زبان میں دائمی نفی ہے، یہ مکمل نفی، ہمیشہ تک نفی ہے، دائمی نفی کہتے ہیں اس کو، لو کو۔ اور یہ وقتی نفی ہے، یعنی کہ عارضی طور پر ہم کہہ دیتے نہیں، اس کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے لا، لیکن یہاں پر لا نہیں بلکہ لو ہے، کبھی نہیں کھانا۔ پس یاد رکھیں کہ وہ پھل کبھی بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ خدا نے آدم کو آزاد مرضی دے رکھی تھی۔ اب آدم جب پھل کھانے لگا تو خدا نے آدم کی آزاد مرضی پر حملہ نہ کیا، اس کا ہاتھ نہ روکا۔ دیکھیں خدا کو پتہ تھا کہ وہ پھل کھا رہا ہے، لیکن خدا نے اس کو آزاد مرضی دی تھی اور خدا نے اس کو نہیں روکا، کیونکہ آزاد مرضی تو خدا کی اپنی ہی خوبی ہے جو اس نے آدم میں ڈال رکھی تھی۔ یہ جو آزاد مرضی ہے یہ خدا کی اپنی ہی خوبی ہے۔ اگر وہ زبردستی آدم کو روکتا تو گویا وہ آپ ہی اپنی خوبی کا مخالف ہوتا، لہٰذا اس نے آدم کو آزاد مرضی استعمال کرنے دی تاکہ وہ محض قلب پرزا نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ کسی آزاد مرضی کو چھیننا خدا کا کام نہیں ہے، خدا کا کام صرف ہدایت کرنا اور سمجھانا ہے۔ خدا کا کام آزاد مرضی کو چھیننا نہیں ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا دیکھ رہا تھا کہ آدم وہ پھل کھا رہا ہے جو ہوا اس کو کھانے کو دے رہی ہے، لیکن خدا نے اس کو روکا نہیں، کیونکہ یہ آزاد مرضی جو ہے یہ خدا کی خود ایک صفت ہے، یہ خدا کی خوبی ہے آزاد مرضی، اور خدا اپنی ہی خوبی سے کس طرح مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ پھر خدا تو نہ ہوا جو اپنی ہی خوبیوں کے مخالف چلے۔ اس لیے خدا کا کام صرف ہدایت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔
وہ انسان کو آزاد مرضی استعمال کرنے دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پھل تھا یہ کون سا پھل تھا، یا یہ نیکوبت کی پہچان کا درخت اور اس کا پھل کیا تھے؟ اس کے بارے میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں، ہسٹری میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ نیکوبت کی پہچان کا درخت واحد درخت تھا جس نے انسان کو انتخاب کرنے کی آزادی کا موقع بخشا تھا۔ درخت کا پھل نہ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ آدم اور حوا نہ صرف تابع داری کا انتخاب کر رہے تھے بلکہ اطمینان اور آسودگی کا بھی۔ نہ کھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ خدا کے ذات میں اور اس کی زندگی میں مطمئن تھے جو اس نے انہیں دی تھی۔ یہ اس چیز کا اقرار کرنا ہوتا کہ ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس تھی اور اس سے زیادہ اور کسی چیز کی آرزو وہ کر سکتے تھے۔ اب اس کے برعکس پھل کھانے کے انتخاب کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف آدم اور حوا خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے بلکہ جو کچھ خدا نے انہیں دیا تھا وہ اس سے زیادہ کی آرزو رکھتے تھے۔ خدا کی حضوری میں رہنا ان کے لیے ناکافی تھا، وہ اپنی زندگی کے خدا آپ بننا چاہتے تھے۔ وہ ان تمام باتوں کی سمجھ چاہتے تھے جن کی سمجھ خدا رکھتا تھا، لہٰذا انہوں نے نتائج کی جن کا نکلنا ضرور تھا پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش کا انتخاب کیا۔ انہوں نے خدا کے کلام سے زیادہ سانپ پر بھروسہ کرنا اور اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا وہ ان سے کہہ لیں کہ وہ ان کے لیے کافی نہ تھا، ان کے اندر ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی۔ یاد رکھیں کہ جب خدا آزاد مرضی دیتا ہے تو ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہماری زیادہ کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتا، اگر اس کے پاس جتنا ہے اس کی یہی خواہش ہوگی میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو باغ عدن میں آدم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ نیک و بد کی پہچان کے اس درخت پر کس قسم کا پھل لگتا تھا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل تھا اور دکھنے میں خوشنما بھی۔ پیدائش کی کتاب کے متن کے مطابق ہر اشارہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ درخت اور اس کا پھل اصل میں بھی درخت اور پھل ہی تھے۔ یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے ہی بات کی کہ یہ درخت اور پھل ہی تھا، یہ کوئی اعضائے مخصوصہ یا ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس پھل کی قسم کا جاننا ضروری نہیں، گو کہ بہت سے مصوروں نے اس پھل کو سیب اور انار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ہم اکثر تصویروں میں اور پینٹنگز میں اور موویز میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا اور سانپ اور درخت اور ساتھ سیب، ایپل کی ہمیں جو ہے نا تصویر نظر آتی ہے۔ بہت سے مصور وہ انار اور زیادہ تر جو ہے نا سیب کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ سیب کا درخت اور یہ پھل سیب تھا۔ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو شاید اس لیے بھی سیب سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ رومیوں کو یونانی زبان سے بڑا لگاؤ تھا۔ یہ جو رومی لوگ تھے، رومی گورنمنٹ کے خدا یسوع مسیح کی عہد میں ان کو یونانی زبان سے بڑا لگاؤ تھا۔ کیونکہ اس دور میں یونانی زبان ایک انٹرنیشنل لینگویج تھی، جیسے آج ہمارے انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس دور میں یونانی زبان انٹرنیشنل لینگویج تھی، کیونکہ یونانیوں کا جو اثر و رسوخ تھا، انفلوئنس تھا، وہ پوری دنیا پر بہت زیادہ تھا، اپنی حکمت کے لحاظ سے اور اپنے انوینشنز کے لحاظ سے، اپنی فلسفی کے لحاظ سے۔ لاطینی یعنی رومیو کی زبان میں بدی کے لیے استعمال کیا گیا لفظ مالوس ہے۔ جو رومی زبان میں جو بدی کو رومی زبان میں کہتے ہیں مالوس۔ گو کہ رومی لوگ سیب اور اس کے درخت سے متعلق بات کرنے کے لیے اور لاطینی الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ایک یونانی لفظ بھی استعمال کرتے تھے، اس کا تلفظ مالوس جیسا ہی تھا جو کہ لاطینی زبان میں بدی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یونانی زبان میں ایک لفظ تھا مالوس، یعنی کہ تلفظ اس کا سیم تھا جیسے کہ رومی
لاطینی زبان میں جو رومیو کی زبان ہے اس میں بدی کو کہتے تھے مالوس، اور اسی سے ملتا جلتا ایک یونانی بھی لفظ تھا مالوس جس کا تلفظ سیم تھا۔ اس حقیقت نے کہ مالوس کا لفظ سیب اور بدی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ رومیو کے لیے لاطینی زبان میں پیدائش 3 بھی اس عبارت کو کہ نیک و بد کی بجائے نیکی اور سیب کا درخت پڑھنے میں آسانی پیدا کر دی، یعنی کہ جدھر بدی کا لفظ آیا ہے ادھر یہ سیب کا لفظ آیا ہے، کیونکہ وہ رومی زبان میں بدی کو سیب کے لیے بدی کے لیے جو لفظ آتا تھا وہ مالوس تھا، اور جو یونانی زبان میں سیب کے لیے لفظ آتا ہے وہ بھی مالوس ہے، یعنی کہ تلفظ سیم تھا، اس لیے وہ جو ہے نا اس کو یہی لفظ استعمال کرتے تھے سیب کے لیے بھی۔ عبرانی بائبل میں نیک و بد کی پہچان کے درخت سے لٹکتے پھل کے لیے ایک عام اصطلاح پیری استعمال ہوئی ہے۔ پیری، اس کی یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اس اصطلاح سے مراد کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے۔ ربی اس کو انجیر، انار، انگور، خوبانی، حتیٰ کہ گندم کا دانہ بھی قرار دیتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ کوئی بھی پھل ہو، ہمیں ان بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا نے جو حکم دیا تھا، جو پہلی شریعت آدم کو دی تھی، ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پر یہی اصطلاح ملتی ہے کہ جسے خدا ہمارے لیے منع کرتا ہے ہمیں وہ اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہمیں ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کون سا درخت تھا، انگور تھا، خوبانی تھا، گندم کا دانہ تھا۔ خدا نے کیوں اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا؟ اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ خدا انسان سے محبت کرتا تھا، وہ گناہ کے نتائج سے واقف تھا۔ اگر انسان اس کا انتخاب کر لیتا تو اس کے انسان کے دل اور تمام تر مخلوقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ باغ عدن کو خدا نے ایسا بنایا تھا کہ انسان اور خدا میں کسی بھی قسم کی جدائی نہ ہو اور وہ ایک بھرپور رشتے میں منسلک رہ سکیں۔ خداوند آدم سے ملاقات کیا کرتا تھا، وہ باغ میں اس جوڑے کے ساتھ موجود تھا۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی کا تحفہ دیا جو کہ ہر سچے رشتے کی مضبوط بنیاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آدم اور حوا انتخاب کر سکتے تھے کہ وہ پھل کا انکار کرتے اور خدا کو چن لیتے، اس سے پیار کرتے، اس پر بھروسہ کرتے اور اس کی بدولت اپنی زندگی میں آسودہ حال رہتے۔ خدا اپنے خود مختار اور قابل مطلق ہونے کی حیثیت سے اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آدم اور حوا کیا انتخاب کریں گے، لیکن پھر بھی انتخاب انہی کو کرنے دیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ خدا جو ہے وہ انسان کو آزاد مرضی دیتا اور اس کو روکتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جو ابلیس ہے وہ بڑا چلاک تھا، جیسے میں پہلے بھی بات کی کہ وہ آدم کے پاس نہیں گیا بلکہ حوا کے پاس گیا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ خدا نے آدم کو جب باغ عدن میں رکھا تو اس کو کہا کہ تو اس کی باغبانی اور نگہبانی دونوں کرنی ہے، تو انہیں باغبانی بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر آدم پر بھی ایک کہہ لیں کہ اٹیک آ سکتا ہے کہ آدم نے باغ کی صحیح حفاظت نہیں کی، نگہبانی نہیں کی، جس سے وہ سانپ جو ہے، ابلیس جو ہے نا، باغ میں گھس گیا اور وہ ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ سانپ ہوا سے باتیں کر رہا تھا، یعنی کہ اس وقت آدم کہاں تھا؟ کیونکہ آدم کے تو یہ خدا نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ میرے عزیزو، جو بھی ہو، ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ خدا کی فرما برداری میں چلنے کے وسیلہ سے آپ خدا سے ہمیشہ بہترین چیزیں حاصل کریں گے۔ باغ عدن اور اس میں موجود چیزیں نسل انسانی سے اس لیے چھین لی گئیں کیونکہ انہوں نے خدا پر توکل کرنے سے انکار کرتے ہوئے ممنوعہ پھل کھایا اور گناہ کیا۔ مثال 3 باب 5-6 میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو سیشن ہے، آج کی جو تعلیم ہے، ہم اس کو اینڈ کریں گے، اور یاد رکھیں کہ مجھے اکثر جو ہے نا میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ PDF فائل سینڈ کر دے، جو بک ہے وہ سینڈ کر دیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہماری یہ علم الگناہ کی جو بک ہے، یہ جو ڈاکٹرائن ہے، یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کی اس کی PDF فائل سینڈ کر دوں گا۔ اور جو PDF ہے، جو بک ہے، اس میں بھی اس طرح کے شارٹس کہہ لیں کہ پوائنٹس ہی ہیں، اس کی
یہ وضاحت اتنی نہیں ہے، وضاحت آپ کو یہ میری ویڈیوز میں ہی ملیں گی، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے نا اس کی PDF فائل سینڈ کر دوں گا، جس کا میسیج جو ہے نا واٹس ایپ پر آئے گا۔ سو امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس تعلیم سے واقف ہوں اور اس کو جانیں اور اپنی زندگی پر اس کو عمل میں لائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور جو کچھ اس پر لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کریں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔